پروین شاکر کی غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا 5واں شعر ہے: جب بنام دل گواہی ہم سے مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ تو یہاں شاعرہ یہ کہہ رہی ہے بنام دل، یعنی دل کے نام پر۔ یہ ایک تو مطلب اس کا لکھیے گا۔ گواہی یعنی ہم سے کچھ پوچھا جائے گا کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں اور ہمارا کیا خیال ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، یہ گواہی کا مطلب ہو گیا۔ اور خون میں ڈوبا ہوا پرچم، یہ ایک علامت ہے، یعنی کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر قربانی دی، تو خون میں ڈوبا ہوا پرچم یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان حق میں کھڑا ہو تو پھر اس کا پرچم خون میں ڈوب جاتا ہے، یعنی قربانی دینا پڑتی ہے۔ خون علامت، سرخ رنگ یا خون، یہ ہمیشہ جو اردو ادب میں یا دوسرے بھی مختلف کہہ لیں جو کہہ لیں زبانیں ہیں، ان میں آزادی کی علامت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شاعرہ کہتی ہے کہ جب کبھی موقع آیا اور ہم سے گواہی مانگی گئی یا ہمارا نظریہ پوچھا گیا یا کبھی ہماری قربانی کی ضرورت پڑی ہمارے ملک کے لیے، تو خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا، تو پھر خود ہی دیکھ لو گے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا جو نام ہے، ہماری جو شخصیت ہے، وہ خون میں ڈوبے ہوئے پرچم کی طرح خون میں نہائی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یعنی قربانی بھی اس سے بھی نسبت ہے، اس کی قربانی میں بھی خون بہتا ہے۔ تو خون کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے شاعرہ اپنا ایک کہہ لیں خیال بیان کرتی ہیں، ایک نظریہ بیان کرتی ہیں، ایک اپنا کہہ لیں نقطہ نظر جو ہے اس کو بیان کرتی ہیں کہ محبت اور تشریح جو لکھی ہوئی ہے، یہ شعر محبت میں دی جانے والی قربانی کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب دل کی سچائی کی گواہی طلب کی جائے گی تو ہمارا خون سے رنگا پرچم پیش کیا جائے گا۔ چلیں یہ بھی درست ہے، اور ویسے اس کی سادہ سی گواہی یہ ہے کہ شاعرہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیشہ وہ حق کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، حق کا ساتھ دیتی ہیں، اور جب کبھی حق کے نام پہ قربانی دینے کا وقت آتا ہے یا کوئی ایسا مشکل مرحلہ آ جاتا ہے کہ حق اور باطل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی تکلیف دہ قربانی یا کتنی ہی تکلیف دہ رستے سے کیوں نہ گزرنا پڑے، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں اور کبھی حق کا ساتھ دینے سے گھبراتی نہیں ہیں۔ اور ان کا خون میں ڈوبا ہوا پرچم جو ہے، اس کے لیے وہ خون میں ڈوبے ہوئے پرچم کا استعارہ استعمال کرتی ہیں۔ یہاں شاعرہ جیتنے میں بھی جہاں جی کا ضیاء پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ شاعرہ یہ کہتی ہے کہ محبت میں انسان اپنے محبوب سے اگر جیت بھی جائے تو اس کا دل ہار جاتا ہے، یعنی جیتنے میں بھی جہاں جی دل کو کاپ لگائیں، آپ جان کو بھی کہہ سکتے ہیں، ضیاء ضائع ہونا، ختم ہونا پہلے سے ہے۔ جیتنے میں بھی جہاں، یعنی جہاں جیت کر بھی انسان ہار جائے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ اور بازی کھیل کو بھی کہہ سکتے ہیں، بازی زندگی کے میدان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ بازی اب کئی معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ خسارہ باری کو بھی کہتے ہیں، بازی خسارہ گھاٹے کو کہتے ہیں۔ تو شاعرہ یہ کہتی ہے کہ محبت میں جیت اور ہار جو ہے، وہ اس کو اگر انسان اپنے محبوب کو ہرا ڈالے کسی بھی بات میں، تو یا اس سے جیت جائے، تو دراصل وہ جیت کے بھی ہار جاتا ہے۔ تو اس طرح کے محبت کے کھیل میں یا محبت کے کہہ لیں ایک میدان میں انسان کو بازی ہار ہی جانا چاہیے، یعنی محبوب کو کبھی
نیچا دکھانے کے لیے جھک جانا چاہیے، اور اس کے جھکنے میں کوئی عزت میں کمی نہیں آتی، اور مقام گرتا نہیں بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ یہ تو ہو گیا شعر کے حوالے سے، لیکن ویسے بھی ایک انسانی نفسیات کے حوالے سے بھی اس کی ایک تشریح ہو سکتی ہے کہ انسان دوسروں کو ہرا کے کبھی جیت نہیں پاتا۔ آپ کسی کے دل میں مقام بنانا چاہیں اور اس کی تذلیل کریں یا اس کو دلیل سے ہرا بھی دیں تو پھر بھی آپ جیت کا بھی ہار جاتے ہیں، آپ کا مقام بلند نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ دوسروں کو اہمیت دیں اور ان کے دلائل کو یا ان کے وجود کو اپنے سے زیادہ اہم سمجھیں اور پھر زندگی کی بازی کھیلیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہارنے میں بھی کوئی خسارہ نہیں ہے، ہارنے میں بھی کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو یہ ایک آسان سی ایک شعر تھا اور اس کی مختصر سی تشریح تھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں پروین شاکر کہتی ہیں کہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ تو پروین شاکر جو ہیں چونکہ ایک خاتون ہیں، تو وہ اپنے محبوب کے لیے کہتی ہیں کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس کا عکس دکھاتا ہے، اس کی خوبیاں خامیاں سب کچھ آئینے کے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں، نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ شاعرہ یہ کہتی ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہی سب کچھ دکھائی دیتا ہے اور انسان کو اپنی خوبیاں خامیاں دکھائی دے جاتی ہیں جسمانی، اور اب جب محبوب دیکھتا ہے تو شاعرہ اس کہہ لیں ایک خاص کیفیت کو بیان کرتی ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن محبوب کے دیکھنے میں بھی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، ایک خاص شدت ہوتی ہے، ایک خاص نظر ہوتی ہے، جس سے جو شاعرہ کہتی ہیں کہ جس کی شدت کو اگر محسوس کیا جائے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہونے سے بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس شدت کا اظہار اس شعر میں ہے کہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، یعنی آئینے کے سامنے ہی کھڑا ہونا میرے لیے پہلے بہت بڑی مصیبت تھا، مشکل کام تھا، اور اب میرا محبوب جب مجھے دیکھے گا سر سے لے کے پاؤں تک تو اس کا اتنی گہرائی سے مجھے دیکھنا، غور سے مجھے دیکھنا میرے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو اسی مرحلے کا بیان اس شعر میں ہے۔ بس اس کی تشریح سادہ سی غزل ہے، اس کی بہت زیادہ گہرائی میں جا کے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بہت شروع میں بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ غزل کے اشعار کو الگ الگ اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کو مکس نہیں کیا جاتا، چونکہ غزل کے ہر شعر کا علیحدہ ایک مفہوم ہوتا ہے، اس کی تشریح ہمیشہ الگ ہی کی جاتی ہے۔ ہمارے پیپر میں صرف تشریح کے نمبر ہیں، اس میں حوالے کے بھی کوئی نمبر نہیں ہے، شاعرہ یا شاعر کی تعارف کا بھی کوئی نمبر نہیں ہے، مفہوم کا بھی کوئی نمبر نہیں ہے، لحل لغت کا بھی کوئی نمبر نہیں ہے، صرف تشریح کے نمبر ہیں۔ تو تشریح 3 نمبر کی ہوتی ہے غزل کی پیپر پیٹرن کے مطابق، تو اس کے لیے آسان سی تشریح ہے اس کی جو میں نے کر دی ہے، اور وہی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اس سے بعد بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو کلاسوں میں سمجھا دوں گا اس کو۔ پروین شاکر کی جو غزل ہے اس کا آخری شعر ہے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ مشت خاک، مشت مٹھی کو کہتے ہیں، خاک یہ مٹی کو کہتے ہیں، تو مٹھی بھر خاک، مٹھی بھر مٹی یعنی انسان، اور ہوا کی زد میں، ہوا کی زد میں بھی اسی کو ملا تشبیہ ایک کہہ لیں ایک انداز سے اپنے مفہوم کو، اپنے نقطہ نظر کو بیان کرتی ہیں شاعرہ۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان جو ایک مشت خاک ہے وہ ہوا کی زد میں ہے، یعنی اس کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے تیز ہوا کی زد میں ایک مٹھی پر خاک ہے تو وہ اڑ جاتی ہے ہوا میں، مشکلات مصائب و زندگی کی تند و تیز کہہ لیں جو لہریں ہیں وہ اسے بہا کے لے جاتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ کہتی ہے
کہ زندگی ایک نازک یا ایک مشکل یا ایک کہہ لیں تکلیف دہ یا ایک بہت ہی کٹھن ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور انسان ایک مشت خاک کی مانند ہے اس کے سامنے۔ تو جب وہ زندگی کے میدان میں اترتا ہے تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے سمندر میں اتر رہا ہے۔ زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا، استعارے کا مطلب یہاں ہے علامت، یعنی بے بسی کی علامت زندگی ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ زندگی کے تند و تیز لہروں میں، چاہے اسے اس سمندر کی لہروں سے تشبیہ دے لیں آپ، سمندر سے کی لہروں سے تشبیہ دینا ذرا آسان رہے گا آپ کو، ویسے صحرا کی بھی لہریں ہوتی ہیں۔ لہر موج کو کہتے ہیں نا، ویو جسے انگریزی میں بولتے ہیں۔ تو جب طوفان آتا ہے صحراؤں میں تو وہاں بھی ایک لہریں اٹھتی ہیں، باقاعدہ ریت کی لہریں، اور وہ پہاڑ کے پہاڑ اٹھا کے ایک طرف سے دوسری طرف کو پھینک دیتی ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے، اور بتایا ہے کہ جب انسان ایک مٹھی پر خاک جتنی اس کی حیثیت ہے، اور زندگی کے میدان میں اتر کے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو پھر وہاں وہ اپنی بے بسی کا ادراک کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی بہت بے بس ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی نظم تھی پروین شاکر کی، آسان سی تھی، کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس کو 3 لیکچر میں نے اس کے دے دیے ہیں، اب 2 جو ہیں وہ کچھ سوالات ہیں، مشقی سوالات کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ اہم ہے اگر، تو میں آپ سے بات کرتا ہوں۔